खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और खूबसूरत तरीन नाम में मुअज़्ज़ज़, काबिल एहतराम और इंतहाई प्यारे नाज़रीन गवाही टेलीविज़न प्रोग्राम चिराग राह लेकर नवीद मलिक आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरी और आपकी ज़िंदगी में ये बड़ी अनमोल घड़ियाँ बख्शी हैं कि हम मिलकर उसके मुक़द्दस कलाम की अनमोल और ख़ूबसूरत बातों को सीख सकें। मेरा ईमान है कि इन बातों के वसीला से आप भी खूब बरकत पाएंगे, और जब आप बरकत पा रहे होंगे तो राज की बात बताऊं, मैं भी बरकत पा रहा होगा। हम एक दूसरे के लिए बरकत का सबब होंगे। और खुदा मुझसे और आपसे यह तवक्के करता है कि जो बातें आज हम इस खुदा के कलाम से सीखें या माजी रफ्ता में जो बातें हमने सीखी, हम उनको अपने दिल में जगह दें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारने वाले हों। और मेरी दुआ है खुदा करे कि आज जो हम सुनते हैं, सीखते हैं, उसका हमारी जिंदगी पर असर हो और हम उसके मुताबिक कुछ कर दिखाने वाले हों। आमीन। मैं आपकी तवज्जो इंजील मुकद्दस में से मती की मार्फत लिखी गई इंजील शरीफ और उसका 24 बाब और उसकी 14 आयत आपके सामने रखता हूं। मती 24-14 इंतहाई मारूफ और मशहूर आयत है। न जाने आपने कितनी बार इस पर वाज सुने होंगे, आपकी स्टडी में आई होगी और बजाते खुद बाइबल स्टडी की क्लासेस में इस पर आपने लेक्चर्स और टीचिंग्स सुनी होंगी। जी हां, यह वही आयत है जो मैं आपकी खिदमत में तलावत करने लगा हूं। इस आयत में लिखा है, मुनज्जी आलमीन खुदावंद यीशु मसीह इस आयत में फरमाते हैं, और बादशाही की इस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। एक दफा फिर मैं आपकी खिदमत में इस आयत को तलावत किए देता हूं। मसीहा ने फरमाया, और बादशाही की इस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। आमीन। जो आयत आपकी खिदमत में तलावत की गई है, यह आयत तो हरफे आखिर के तौर पर है। इस आयत से पेशतर सियाको सबाक में या पस मंजर में मसीहा ने बहुत कुछ फरमाया है जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, लेकिन इंतहाई मुख्तसर तौर पर। इन आयात में जो इस आयत से पहले की आयत है, मुनज्जी आलमीन हुजूर अल मसीह यानी यीशु मसीह ये फरमाते हैं कि जब उनकी आमद सानी होगी, मसीहा की आमद सानी की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम खा अहले इस्लाम हैं, खा हम अहले कलीसा हैं, हम इस बात को मानते हैं, हमारा यकीन है कि हुजूर अल मसीह यानी यीशु मसीह की आमद सानी होने को है। लेकिन एक बात उन्होंने यह फरमाया कि मेरी आमद से पेशतर इस दुनिया पर जो हालात होंगे वो कोई अच्छे हालात नहीं होंगे। काश के मेरे पास टाइम होता तो मैं इस इंजील मुकद्दस के 24वें बाब यानी रकू की पहली 13 आयात भी तलावत कर लेता और आपको बताता, लेकिन मुख्तसर तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीहा ने यह फरमाया कि मेरी आमद से पेशतर यानी आमद सानी की बात हो रही है, जब वो बादलों पर आने वाले हैं। मेरी आमद से पहले इस धरती पर के जो हालात हैं वो नागुफ्ताबे होंगे। आपने फरमाया कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, सल्तनत पर सुल्तनत चढ़ाई करेगी, कौमों का उरूजो जवाल होगा, मोहब्बतें मांद पड़ जाएंगी, बेदीनी सर कर जाएगी, रियाकारी की इंतहा होगी, भूचाल और जलजले और सैलाब आएंगे। वो तमाम बातें जो आज इस कुर्राए अर्ज पर, खा आप जोग्राफियाई एतबार से दुनिया में कहां ही क्यों नहीं रह रहे, जो कुछ भी आप होता हुआ देखते हैं
اس میں یہ تمام تر باتیں موجود ہیں. آپ نے فرمایا کہ ان کے آنے سے پہلے یہ سب کچھ ہوگا. اور ماضی رفتہ میں تسی انہیں بھی بڈھے نہیں ہو گئے. آپ کو پتا ہے کہ ماضی رفتہ میں اس سرزمین پاکستان میں کیا کیا ہوا. کیا پہاڑ نہیں پھٹے, زلزلے اور بھوچال نہیں آئے, سیلاب ہماری فصلوں کو, زمینوں کو, خاندانوں کو, ایون گھروں کو پنجاب اور انٹیریئر سندھ میں بہا کر نہیں لے گئے. بے دینی یہاں نہیں ہے, ہر قسم کا گناہ یہاں نہیں ہے, ساری دھرتی پر ہے. لیکن میں تو فی الحال یہاں کی بات کرتا ہوں کیونکہ میں یہاں رہتا ہوں. میں تو اپنے ملک اور اپنے شہر اور اپنے صوبے کے لوگوں کے بارے میں ہی بتا سکتا ہوں. لہذا جو باتیں مسیحا نے کہی کہ میری آمد سے پہلے زمانے کے حالات یہ ہوں گے, وہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. 2000 سال پہلے کم و بیش 2000 سال پہلے حضور المسیح نے یعنی یسوع مسیح نے یہ باتیں کہہ دی جو پتھر پر لکیر ہے کہ ان کی آمد سے پہلے یہ سب کچھ ہوگا. اور وہ ہو رہا ہے. کچھ تو خون ہو رہا ہے, لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں, لڑائیوں کی افواہیں ہو رہی ہیں, زلزلے بھوچال آ رہے ہیں, سیلاب آ رہے ہیں. یہ سب کچھ جو کا تو پورا ہو رہا ہے. لیکن ایک اور بات, اہل کلیسا, مسیحی ایمان والو, مسیحو, کلیسائی لیڈرز, کلیسائی رہنماؤ, یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک اہم ترین بات جو متی کی معرفت لکھی انجیل مقدس اور اس کا 24 باب اور اس کی 14ویں آیت میں ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. اس آیت میں مسیح نے یہ بھی فرمایا, اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی, اس کا اعلان, اس کی پرچار, اس کی تبلیغ, اس کے بارے میں جب تک دنیا کی قوموں اور امتوں میں اس کا اشتہار دے نہ دیا جائے, اس وقت تک انتہا نہیں ہوگی, یعنی خاتمہ نہیں ہوگا اس زمین و آسمان کا. کیونکہ ایک اور کتاب میں لکھا ہے یہ زمین اور یہ آسمان جاتے رہیں گے, ختم ہو جائیں گے. خدا ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین تیار کر رہا ہے اپنے لوگوں کے لیے جو اس کی طرف سے نجات کے منصوبے پر یقین رکھتے اور ایمان لاتے ہیں. میں ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں. لیکن اہم ترین بات جو میرے لیے اور آپ کے لیے یہاں پر بڑی غور طلب ہے وہ یہی ہے کہ جب اس بادشاہی کی خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو. ویسے بھائی دبے ہمارے ٹیلی ویژن چینل کا نام کیا ہے؟ گواہی. شاباش. لکھا ہے جب تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو تب خاتمہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتمہ, دنیا کا خاتمہ اینڈ ہونے سے پیشتر انجیل کا کیا مطلب ہے؟ خوشخبری. خوشخبری انجیل ہے. انجیل کے معنی خوشخبری ہے. یعنی جب تک قوموں اور امتوں میں اس خوشخبری کا اشتہار دے نہ دیا جائے, جب تک قومیں اور امتیں اس کے بارے میں سن نہ لیں, اس وقت تک آمد ثانی بھی نہیں ہوگی اور اس دنیا کا خاتمہ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ خوشخبری کی منادی یا پرچار اس لیے ہوگی تاکہ قوموں اور امتوں میں اس بات کی گواہی ہو. اب آگے بڑھنے سے پہلے آپ کہیں گے خوشخبری, یہ کون سی خوشخبری ہے؟ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ غور سے سنیے گا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. لفظ انجیل کے معنی خوشی کی خبر ہے یا خوشخبری. دوسرے لفظوں میں انجیل خوشخبری کو کہا جاتا ہے. اب وہ خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے, خوشخبری سے پہلے ایک بری خبر ہے, اور وہ بری خبر یہ ہے کہ گناہگار انسان, تجھے اپنے گناہ میں مرنا ہے اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ تیری منتظر ہے.
کیونکہ تو نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، یعنی خدا کی قربت میں نہیں آ سکتا۔ یہ ایک بری خبر ہے، لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ جہاں بری خبر ہے وہاں ایک خوشی کی خبر بھی ہے۔ رات کے بعد سویرا ہوتا ہے۔ جہاں خوشی کی خبر ہے، جب خوشی کی خبر ہوتی ہے تو جو بد خبری ہے وہ پھر ختم ہو جاتی، چلی جاتی، یا اس کو کور اپ کیا جاتا ہے۔ اب خوشی کی خبر کیا ہے؟ خوشی کی خبر بھی گنہگار کے لیے ہے۔ گنہگار کے لیے ایک بری خبر تھی، اب خوشی کی خبر بھی گنہگار کے لیے ہے، اور یہ خوشی کی خبر خدا کی طرف سے گنہگار انسان کے لیے ہے، کسی انسان کی اپنی طرف سے نہیں ہے، نہ ہی کسی مذہبی رہنما کی طرف سے ہے، بلکہ یہ خدا کی طرف سے گنہگار کے لیے یہ خوشی کی خبر ہے۔ خوشخبری، انجیل، خوشی کی خبر۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ اب غور سے سنیے گا، میں آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، دیکھتے رہیے پروگرام چراغ راہ، صرف گواہی ٹیلی ویژن پر۔